اور یہ 4 مہینے کا جو بجٹ ہے جو صوبائی حکومتوں نے جو پیش کیا ہے، پنجاب نے اور خیبر پختونخوا نے، اور اس کے علاوہ جو بلوچستان کا اور جو سندھ کا جو بجٹ ہے، میں صرف اس کی ایک پکچر آپ کے سامنے. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ایس ایس سلطان بلڈر. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی، سینئر تجزیہ کار. آپ نے رہنا ہمارے ساتھ جڑے. چلتے ہیں ویڈیو کی طرف، ویڈیو دیکھتے ہیں پھر بات کرتے ہیں اس پہ. آخر میں جو بات کی وہی میرا خیال ہے میرا جواب وہیں سے شروع ہوتا ہے کہ جی پاکستان نیڈز اسٹیبل گورنمنٹ. اسٹیبل گورنمنٹ کا مطلب یہ ہے مینڈیٹ الیکشن ہوں، الیکشن کے بعد جو بھی پولیٹیکل پارٹی یا کولیشن حکومت آئے اس کے پاس 5 سال ہوں. اور 5 سال کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں جو اکنامک مشکلات اس وقت ہیں، میرا نہیں خیال ہے کبھی پہلے تھی. پہلے بھی ہمیں سینس آف ارجنسی سے کرنا چاہیے تھا تمام ادوار میں، چاہے وہ 60s تھے 70s تھے اینڈ سو آن. بٹ اب جو سچویشن ہے میرا خیال ہے وہ سسٹینیبل نہیں ہے. لیٹس بی آنیسٹ اباؤٹ اٹ. آپ نے کہا 7,000 کی جگہ 10,000 ہونا چاہیے تھا ٹیکس. اٹس ناٹ اے میٹر آف، آپ کو میرے سے زیادہ اچھا پتہ ہے کہ 7,000 اور 10,000 کرنی ہے. فسکل ڈیفیسٹ کتنا ہے؟ اگر آپ 10,000 کلیکٹ کر کے 18,000 کے اخراجات کریں گے تو 8,000 آپ کا فسکل ڈیفیسٹ ہوگا، تو آپ کے وہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس کا 10,000 کا. سو ایک سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ فسکل ڈیفیسٹ کو کس طرح سے آپ نے کنٹرول کرنا ہے، اور وہ ظاہر ہے ٹیکس ریفارمز کے تھرو آئے گا. وہ ٹیکس ریفارمز جو ہے بڑا پیشنٹ طریقے سے چلنا پڑتا ہے، بہت انویسٹمنٹ کرنی پڑتی ہے، بیف اپ کرنا پڑے گا ہمیں ریسورسز کو. جو ایف پی آر کے ہیں وہ جو ٹریڈیشنل طریقے ہیں، اور ان سیکٹرز کی طرف کچھ آپ نے اشارہ بھی کیا جو کہ آج کل تقریباً آؤٹ آف ٹیکس نیٹ رہے ہیں، وہ سب ایگری کرتے ہیں. یہ بھی لیٹ می بی آنیسٹ اباؤٹ اٹ کہ یہ جو کہتے ہیں کہ جی ان کو نہیں ٹچ کرتے ٹریڈرز کو کیونکہ وہ وہاں پولیٹیکل کیپٹل لوز ہوگا، یا ایگریکلچر کو نہیں ٹچ کرتے بیکاز آف سو مینی لا میکرز ان دا اسمبلی وہ ایگریکلچر بیک گراؤنڈ سے ان کا تعلق، یا جو بھی دوسرے سیکٹرز ہیں. بات بڑی سمپل سی ہے اور اس پر اب تقریباً کنسنسس ہے. اور یہ میرا خیال ہے جب ہم الیکٹورل پروسیس میں جا رہے ہیں تو سب سے زیادہ بنیادی چیز ہے، اور چاہے وہ ٹیلی ویژن پروگرامز ہوں یا دوسرے ہوں، ڈبیٹ ہیز ٹو بی کہ آپ کی پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ کون سی چیزیں لے کے آ رہی ہے جو ایڈریس کریں گی پاکستان کے اکنامک چیلنجز کو اس طرح سے جیسے کبھی پہلے نہیں چیلنج کیا گیا تھا، اور جس کی وجہ سے ہم یہاں آ کے کھڑے ہیں. اب یہ جو 1 سال کا آپ نے کہا تھا کہ جی وہ امپورٹس کو کرٹیل کر کے اور ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں، وہ ایک میرا خیال ہے 1 سال کا یا 1.25 سال کا جو پیریڈ تھا، ظاہر ہے اس میں ایک آپ کا اوپینین ہے اور بہت سے لوگوں کا ود ان پی ایم ایل این بھی اوپینین تھا کہ جی یہ دس از ناٹ دا پیریڈ in which we should come into power, because ظاہر سی بات ہے ایک لاسٹ ایئر آف a 5-year tenure میں with an IMF sword hanging on your head آپ کیسے کچھ کر سکتے ہیں عوام کے لیے؟ وہ تو آپ خزانے کے ڈھکن کھول دیتے ہیں آخری سال میں. اب یہاں تلوار لٹکی ہوئی ہے کہ جی پیٹرول پرائز بڑھائیں اور بڑھائیں اگلے مہینے، اور بڑھائیں اگلے مہینے، روپی کو فری فال پر چھوڑ دیں. اس کا ظاہر ہے انفلیشن پر امپیکٹ ہوتا ہے جو آپ نے ذکر کیا، 35-36%، 38% CPI ہے. سو اکنامک چیلنجز تو بہت سیریس ہیں، اور میرا اپنا خیال یہ ہے کہ وہ جو ایک اکنامک ڈبیٹ ہے کہ جی پولیٹیکل پارٹیز کن چیزوں کو ایڈریس کریں، اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز ہیں، اس کو اگر آپ بالکل ایز اٹ از چھوڑ دیں گے جیسے 4-5 سال سے چلا آ رہا ہے کہ جی ان کے جو لاسز ہیں وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور ہم ای سی سی اسپیشل کر کے کچھ پیسے دے دیتے ہیں پی آئی اے کو، کبھی ریلوے کو، کبھی اس کو، بجائے کہ وہ جو اس کی جو اسٹرکچرل پرابلمس ہیں چاہے وہ اسٹیٹ ریسٹرکچرنگ کے تھرو ٹھیک کریں یا ٹپاؤ کر رہے ہیں پرائیویٹائزیشن کے زبیر تھرو صاحب، ٹھیک جو کریں. اصل ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کرنے کے بجائے ڈنک ٹپاؤ کر رہے ہیں. مصطفیٰ صاحب کو بھی گفتگو میں شامل کریں. مصطفیٰ صاحب آج کل آپ سیمینار کرتے ہیں جو میرے خیال میں ایک طریقہ کا لائن ٹھیک ہے اس کی کہ آپ لوگ آئیں اور اب برین سٹارم کریں، لیکن آپ ہی کے سیمینار کے اندر جن سیاسی جماعتوں کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان سیاسی جماعتوں کی خود ان ایشوز کے اوپر اونرشپ نہیں ہے، زیرو ہے. تو آپ کیسے اس کا حل ڈھونڈیں گے؟ دیکھیں حل تو فار 75 ایئرز ملک صاحب ہم مصیبتوں کا، مسائل کا ہم سب کو علم ہے. جو ان کے حل ہیں ان کی طرف ہماری گفتگو کم ہوتی ہے. ہم جتنا ٹاک شوز کے اوپر بیٹھ کر گفتگو کرتے ہیں، جو ہمارا میڈیا 24/7
جو ڈسکورس ڈومینیٹ کرتا ہے وہ پولیٹیکل ہے. اس میں ایک دوسرے کے ساتھ سیاسی مقابلہ, ایک دوسرے کے خلاف سیاسی الزامات, اور پچھلے کچھ 5-7 سالوں سے جب سے پاناما آیا اس وقت سے لے کر آج تک ہماری سیاست میں ٹھہراؤ نہیں آ سکا, اور ہماری گفتگو صرف سیاسی موضوعات تک ہی محدود رہی. آپ نے اپنے ابتدائیے میں اچھی گفتگو کی اور ایک مکمل طور پہ آپ نے وہ بتایا کہ کیا ہمیں پرابلمز ہیں اور ہماری معیشت کو کیا مرائض لاحق ہیں جن کو دور کرنے کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. ورنہ میں رکھنا چاہتا ہوں کہ وفاق سے بلوچستان کو 520 ارب روپے ٹرانسفر ہوئے, اور ان کی جو اپنی ڈومیسٹک کلیکشن ہے وہ 111 ارب ہے. پھر اسی طرح خیبر پختونخوا کو وفاق سے 249 ارب روپے ٹرانسفر ہوئے, جو اپنی ٹیکس کلیکشن ہے وہ 61 ارب ہے. سندھ اس معاملے میں ذرا بہتر رہا ہے کہ وفاق کی طرف سے اس کو 1300 ارب روپے ٹرانسفر ہوئے, اور جو انہوں نے خود جنریٹ کیے ہیں وہ تقریباً 470 ارب روپے ہیں. تمام صوبائی حکومتوں میں میرے خیال سے جو سب سے زیادہ جنریشن کی ہے وہ سندھ نے کی ہے. اور وفاق نے جو پنجاب کو ٹرانسفر کیے ہیں ان 4 مہینوں کے لیے وہ 881 ارب ہے, اور انہوں نے جو خود کمایا ہے وہ 131 ارب روپے ہے. اب اس سال جتنے پیسے ہمیں ملے صوبوں کو دینے کے بعد, جو پیسے ہمارے پاس بچتے ہیں وہ سارے کے سارے ہمیں سود میں ادا کرتے ہیں, اس کے لیے مزید بھی کچھ 100 ارب لینا پڑتا اور ہے, اس کے لیے مزید قرضہ لینا پڑتا ہے تاکہ وہ ہم صرف اپنے لیے گئے قرضوں کے اوپر سود ادا کریں. پھر وہ 7300 ارب پورا ہوتا ہے. جی ہاں. اب یہ صورتحال کسی بھی طور پر سسٹینیبل نہیں رہے گی.